subscribe our channel by clicking the red button. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کبوتر بازی کا سب سے پہلا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل میر۔ آج ہم دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں استاد نعیم بھٹی صاحب کے پاس۔ آج ان سے مزید جانیں گے کبوتر بازی کی ہسٹری کے بارے میں اور موجودہ شیپ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کبوتروں کی نسلوں میں، اس کے بارے میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے استاد صاحب سے بات کی تھی ٹیڈیوں پہ، ٹیڈی پر بریڈ پر بات کی تھی کہ ٹیڈی بریڈ جو آج جس شیپ میں ہے وہ کیسے یہاں تک پہنچی۔ آج ہم استاد صاحب سے پوچھیں گے موجودہ شیپ میں جو کبوتر مزید بریڈ جو اس وقت ہمارے پاس دیکھنے میں آتی ہیں ان کے بارے میں، کہ یہاں تک وہ کیسے آئیں اور یہ کلر کیسے بنائے گئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، بڑا کرم ہے جی، اور بہت شکریہ جی۔ ماشاء اللہ۔ سر، روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ جی، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جی، اور یہ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً میرے تمام جو کبوتر پرور بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ان تمام کے لیے مہینہ یقیناً ہمارے لیے یہ بڑا باعث رحمت اور باعث برکت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فضیلت سے جو ہے وہ فیض یاب فرمائے جی۔ آمین ثم آمین۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے جی۔ سر، لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی، آپ نے ٹیڈیوں کے بارے میں بتایا تھا ہمیں، ہمارے ناظرین کو، کہ یہ ٹیڈی بریڈ جو آج موجودہ شیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسے یہاں تک، مطلب اس کلر میں کیسے لائی گئی، کون کون اس میں کن کن کا استاد صاحبان کا ہاتھ ہے کنٹریبیوشن تھا۔ اور تو کائنڈلی آگے ہمارے ناظرین کو بتائیں مزید بریڈز کے بارے میں۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو قصور کے عام طور پر دو جو فیملیز میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زیادہ جن میں یہ شوق جو ہے، جنہوں نے اس کو آگے بہت زیادہ آگے لے کے گئے اور اس کو پروان چڑھایا، تو وہ اس میں ایک مستری فیملی ہے، دوسری جو ہے وہ کمانگر فیملی، یا جن کو ہم کمانگر فیملی کہتے ہیں جی۔ تو اس میں مستری فیملی جو ہے، ان کے پاس جو دو مین جو بریڈس ان کی مشہور تھیں وہ مسے کبوتر تھے جی، جن کو باب محمدین والے جالدار کبوتر کہتے تھے۔ اس پہ پہلے ایک غالباً تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ ان کبوتروں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ رامپور سے یہ کبوتر آئے، اور پھر آگے قصور میں جو ہے بابا محمد دین اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے یہ کبوتر جو ہے وہ آگے بنائے، اور پورے قصور میں یہ کبوتر بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور ان سے کافی آگے جو بریڈ جو ہیں وہ آگے وجود میں آئے جی۔ اور اس طرح جو ٹیڈی کبوتر ہیں، ٹیڈی کبوتروں میں بھی مین جو آپ کہہ لیں کہ پر جو ہے وہ مسے کبوتروں کے ہے، اور جو فروزپوری کبوتر ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ تصویریں کبوتر تھے، اور بھی اس پہ بعد میں پھر ملتے جلتے جو فروزپوری کبوتر تھے وہ اس میں شامل ہوتے گئے، اور موجودہ جو فارم میں ہمیں جو ٹیڈی کبوتر ملتے ہیں، یعنی ان کی شیپ جو ہے وہ پہلے سے بگڑی نہیں ہے، ان میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ آگے سے بہتری آئی ہے، اور یہ بہت اچھا ایک عمل ہے جو کسی بھی بریڈ کو آگے بڑھانے کے لیے جی۔ تو اس میں سیکنڈ اگر دیکھیں تو جو مسے کبوتر تھے، جو مسٹری صاحبان کے، ان میں سے جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو ٹیڈی، ابھی جو میں نے عرض کیا کہ ٹیڈی کبوتر بنے، اس کے بعد اس میں سے ایک سرخ رنگ کے مسے بنے جو کہ محمد رفیق صاحب نے بنائے، جن کو کھلا کے نام سے مشہور تھے جی، اور وہ کھلے والے مسے مشہور ہوئے جی۔ ان میں جو شیڈ تھا وہ سرخ تھا، غالباً میں اس پہ بھی بات کر چکا ہوں پہلے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک مین جو بریڈ اس میں ایک ان میں سے کبوتر جو ہے میاں نذیر صاحب، ہمارے بہت لیجنڈ ایک کبوتر پرور پورے پاکستان بلکہ دنیا میں مشہور ہے،
मियाँ नज़ीर साहब लियानी वाले, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं दायरे कबूतर परवरी में, और यकीनन ये इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया है ये याद रखी जाएंगी। और इसमें जो है उन्होंने एक में से हंस कबूतर भी बनाए जो कि अपनी मिसाल ख़ुद थे, और इतने यानी इसी एक मॉडिफाइड फॉर्म थी ये मिस्से कबूतरों की। फिर मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि दिलावर खान साहब के पास भी ये कबूतर गए, और उनके पास ओरिजिनल गालिबन अब भी शायद हों उनकी फैमिली के पास बेइंतहा अच्छे और बड़े खूबसूरत कबूतर, उनके डाकिया या उन्होंने इनका नाम रखा, या फनियर भी इनको कहते थे, उन्होंने ये नाम इन कबूतरों के रखे। और इसमें एक और जो मौजूदा आजकल फॉर्म एक कबूतरों की जो है वो बहुत सारे मतलब कुछ काफ़ी लोगों के पास है, और बड़ी एक पसंदीदा जो है वो कबूतर है हमारे कबूतर परवर भाइयों के लिए, वो डव वाले कबूतर है जी। तो डव वाले कबूतर जो है ये भी मिस्से कबूतर में से ही बने हैं, ये क्रॉस ब्रीड है। और इसमें जब मैंने इस पे फर्स्ट आर्टिकल लिखा तो मैं इस पे जो है वो तहकीक मैंने की, चूँकि मेरा तल्लुक़ खुद भी कसूर से है। तो फिर मैं मुख्तलिफ जो बुज़ुर्ग उस्ताद इकराम थे उनसे मिला, और उनसे चूँकि प्रॉब्ली जब मैंने होश संभाला तो ये डव वाले कबूतर तो मैंने आपने देखे, लेकिन जब ये इनका बनने का अमल था उस वक्त शायद मैं बहुत छोटा था, या शायद मैं अभी पैदा हुआ हूँ। तो ये जो कबूतर है ये एक शेख ज़फ़र साहब, बड़ी एक मशहूर शख्सियत थे कसूर में, और बड़ी उनकी भी बड़ी इस कबूतर परवरी के फील्ड में बहुत खिदमात हैं जी। उन्होंने ये कबूतर जो है फ़र्स्ट टाइम कसूर में बनाए जी। और ये कबूतर जो है ये बाब मोहम्मदीन वाले मिस्से कबूतर और कमगर जालदार कबूतर, ये दोनों के क्रॉस ब्रीड हैं। ये जब उन्होंने ये जोड़ा लगाया और यानी ये आपस में इनको क्रॉस ब्रीड किया, तो इनके बच्चे जब निकले तो वो थे तो जालदार, लेकिन उनमें एक जो एक ख़ास उनमें एक निशानी या एक उनमें या कह लें कि जो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो था कि इनकी कमर पे यानी गर्दन के नीचे कमर पे एक सफ़ेद रंग की वी जो है वो बन जाती थी। यानी जब वो बच्चे 10 पर साफ़ होते थे तो उनमें बड़ी वो नुमायाँ हो जाती थी। तो इससे जो है वो ये मशहूर हो गया कि इनके ये जो इनकी कमर पे जो है एक सफ़ेद डब जो है वो आ गया। तो इसी मुनासबत से जो है इस ब्रीड का नाम जो है वो डब वाले कबूतर पड़ गया जी। और ये गालिबन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये 1960s में ये कबूतर बने हैं जी। और ये कबूतर जो है वो बहुत अच्छे उड़े, और उन्होंने इनकी बागियाँ भी उड़ती थी गालिबन मिसिस साहबान साहब के साथ, मिसिस साहबान के साथ उड़ती थी शेख साहब की बागियाँ। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि एक टाइम ये भी था कि ये वो मुनसब को कहते हैं कि भाई तुम 12 बजे के बाद आना, मेरा पहला कबूतर जो है वो 12 बजे के बाद बैठेगा, आप बेशक छत से दूर होकर बैठ जाओ और ये देखो कि, और वाकई ऐसा होता था कि उनका पहला कबूतर जो है वो 12 बजे के बाद बैठता था। और इनमें से जो मैंने रवायत सुनी है कि एक लाड़ा कबूतर था जिसका नाम उन्होंने लाड़ा रखा हुआ था, वो कहते हैं कि इतना अच्छा उड़ता था कि वो कबूतर जो है जब आसमान कहते हैं खाली हो जाता था फिर ऊपर से निकलता था, यानी वो शाम को बिल्कुल बैठता था। और ये डब वाली ब्रीड में से था। और एक दफ़ा गालिबन वो कबूतर जो है वो बाजी जीत के फाइनल वो निकला हुआ था ऊपर से, और बिल्कुल शाम को तो वो गालिबन शेख साहब के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए कि शायद जो एक कह लें कि यानी गरूर के या तकब्बर के एक ज़ुमरे में आते थे। तो वो कबूतर फिर जो पलट के फिर आसमान चला गया और फिर वो कबूतर ऊपर से नहीं निकला जी। तो फिर वो कहते हैं कि शेख साहब ने उन पे इतनी वो उसकी कबूतर की वो जाने की इतनी वो कह लें कि उन्होंने वो इस कैफियत में रहे या गम की कैफियत में रहे
وہ بڑی دیر تک یہ جو کیفیت ہے ان پہ طاری رہی جی. اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بریڈ جو ہے ڈب والے کبوتر جو ہے یہ بڑی ایک قدیمی ایک کبوتروں میں سے ہیں قصور کے. اور یہ مسے کبوتر باب محمدین صاحب والے اور کمگر فیملی کے جو مسے کبوتر جالدار کبوتر تھے یہ ان کا ایک کمبینیشن ہے. چونکہ یہ کبوتر جو ہے ان کی جو آنکھ ہے مسے کبوتروں کی وہ دیکھنے میں دور سے سفید نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ ان کو قریب سے دیکھیں پکڑ کے دیکھیں تو ان میں گلابی رنگ جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے جی. جبکہ کمگر جالدار جو کبوتر ہیں یہ ان کا جو رنگ ہے وہ ہے جالدار اسی طرح کا، لیکن ان میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ان میں جامنی شیڈ بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے اور سبر شیڈ بھی آ جاتا ہے. اور اس میں جو ہے ان کی آنکھ جو ہے وہ سرخ ہے، اور ان کا جو پتلی ہے وہ یا دائرہ جو ہے وہ پتلی کے گرد جو پہلے وہ سفید ہے اور اس کے بعد ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہے جی. اور یہ بھی اب بڑے خالی کبوتر نظر آتے ہیں جو مگر جالدار کبوتر ہیں. اور مسے کبوتر بھی غالباً میرے بہت عرصہ ہو گیا جو ہے وہ مجھے کہیں پیور فارم میں نظر نہیں آئے، شاید کچھ دوستوں کے پاس یقیناً ہوں گے. تو یہ بڑا ایک ہمارا ایک قدیم ایک اثاثہ ہے جن کی یقیناً یہ ان کو آگے جو ہے وہ چلنا چاہیے اپنی اصلی حالت میں بھی. اب یہاں پہ یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو موجودہ ڈب والے کبوتر ہیں یہ کافی تیز سرخ آنکھ کے ہیں جی. اور ان میں یہاں پہ میں یہ بھی ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ جو میں نے جو بزرگوں سے سنا یا میں نے کچھ کبوتر دیکھے بھی ڈب والے، تو ان میں یہ جو ان کی گردن پہ جو سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں یا کانٹے جو ہیں یہ اس زمانے میں اتنے زیادہ نہیں تھے. صرف سفید ڈب جو ہے وہ ان پہ وہ نمایاں تھا، یا سفید بی جو ہے وہ ان کی کمر پہ نمایاں ہوتی تھی. اس کے بعد پھر میں نے اس بات پہ تھوڑی سی ریسرچ کی، لوگوں سے ملا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ غالباً جب 65 کی جنگ ہوئی تو چونکہ قصور جو ہے وہ بالکل بارڈر پہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس جنگ میں لوگ جو ہیں وہ گھر بار چھوڑ کے محفوظ علاقوں کی طرف منتقل ہو گئے قصور کے جو شہری تھے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے دارے کبوتر کہاں پہ لے کے جاتے، تو وہ کبوتر جو ہے وہ اکثر لوگوں کے وہیں پہ رہ گئے، اور ان میں سے وہ لوگ آتے تھے کوئی 1 آدھ دن یا 2 دن کا وہ دانہ ڈال کے چلے جاتے تھے. تو اس میں یہ مجھے یعنی پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ شیخ صاحب کے جو ڈب والے کبوتر تھے مینلی وہ اس میں سے غالباً اس زمانے میں وہ کبوتر چوری ہو گئے اور وہ مختلف گھروں میں چلے گئے آگے. غالباً اس کے تھوڑی دیر بعد 3 یا 4 یا 5 سال بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. تو یہ جو کبوتر ہے، پھر میری انفارمیشن کے مطابق میں نے کافی لوگوں سے پوچھا بھی اور میں نے خود دیکھے بھی وہ کبوتر. تو یہ کبوتر جو ہے وہاں پہ ایک پاؤ تاج دین ان کو کہتے تھے، یہ تاج دین ان کا نام تھا جی. یہ کبوتر کافی تعداد میں ان کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے اس میں دوبارہ جو ہے وہ کمگر جالدار کبوتر ان کے پاس پیور فارم میں تھے، تو انہوں نے دوبارہ ان میں جو ہے وہ کمگر کبوتر ڈالا. تو اس سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ گردن پہ آپ کہہ لیں کہ جو سفید رنگ کے پھول تھوڑے بہت ہوتے تھے پہلے، لیکن پھر یہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس میں زیادہ نمایاں ہو گئے جی. اور ان کی جو دوسرا ان میں ڈفرینس آیا وہ یہ آیا کہ ان میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تیز گلابی آنکھ سے یہ سرخ آنکھ میں باقاعدہ جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی. تو یہ موجودہ جو کبوتر ہمیں اس فارم میں نظر آتے ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ 90% سے زیادہ جو کبوتر ہیں وہ اسی فارم میں ہیں جی. تو یہ کبوتر جو ہیں بہت خوبصورت کبوتر ہیں جی، دیکھنے میں بھی بے انتہا خوبصورت ہے، اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. جہاں بھی یہ گئے ہیں کبوتر انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے، اوریجنل میں بھی دی ہے، اور خاص طور پہ جب ان کا دوسری بریڈ سے کراس کروایا جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. اور ان میں آج کل جو ایک کہہ لیں کہ ایک فیوریٹ جو کراس بریڈ ہے وہ ٹیڈی اور ڈب والے کبوتر ہیں جی. ان کا جو کراس ہے وہ آگے بے انتہا
کام کر رہا ہے، اور مختلف ہمارے دوستوں کے پاس یہ کبوتر ہیں کراس بریڈ میں، اور یہ بہت اچھی پرفارمنس کرتے ہیں، بہت اچھے پرفارم کرتے ہیں۔ تو میں ڈب والے کبوتر الحمدللہ میرے پاس بھی کافی اچھی تعداد میں ہیں، اور بہت سارے مختلف دوستوں کے پاس کبوتر یہ گئے میری طرف سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کبوتر جو ہیں جی ڈب والے، میں ان کی تھوڑی سی کہ ہمارے پاس کیسے آئے، تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ غالباً یہ 77 کی بات ہے۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا جی، گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو میں اپنے بڑے بھائی صاحب محمد احمد بھٹی صاحب کے پاس ہی وہاں پہ رہائش پذیر تھا، چونکہ ہمارا آبائی گھر تو قصور میں ہے، تو بڑے بھائی صاحب کی پوسٹنگ ادھر تھی، وہ اس وقت جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے، تو میں انہی کے پاس ہی رہائش پذیر تھا جی، اور کبوتر بھی رکھے ہوئے تھے چبوجی کوارٹرس میں ہمارا گھر تھا جی، اور پنجاب فلائنگ ٹپلرز کلب اس وقت یعنی بڑے ان کی جو اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑے عروج پہ ہوتی تھی۔ تو ماشاء اللہ بڑے بھائی صاحب اس کے جو ہے وہ پنجاب فلائنگ ٹپلرز کلب کے وہ جو ہے جنرل سیکرٹری تھے، افتخار شاہ صاحب اس کے جو ہے فنانس سیکرٹری ہوتے تھے جی، اور دلاور خان صاحب پریزیڈنٹ تھے، جو ہے اخلاق خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور یہ انہیں اپنی صحت برقرار رکھے ان کی، اور اسی طرح وہ فن کی خدمت کرتے رہے۔ وہ ماشاء اللہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اور بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اور یہ ایک ایسا فورم تھا جو کہ پڑھے لکھے کبوتر پروروں کا ایک فورم جو ہے وہ تھا جی بلا شبہ، اور اس کے سارے ممبرس بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی۔ ڈاکٹر سلیم اکبر صاحب ہوتے تھے، وہ ماشاءاللہ ڈینٹل سرجن تھے، وہ بھی اس کے بڑے روح رواں تھے جی، اور جہاں تک میری یادیں بڑی سنہری یادیں میری اس کلب سے وابستہ ہیں جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے بھائی صاحب میرے طاہر بھٹی صاحب جو بھائی احمد بھٹی اور میرے درمیان والے مطلب مجھ سے بڑے ہیں نیکسٹ، تو انہوں نے ایک کبوتر جو ہے وہ قصور میں پکڑا، تو وہ ایک پاؤں سے جو ہے وہ اس کا خراب تھا، وہ ڈڈا کبوتر، اس کو کیا نام پڑ گیا اس کا، تو وہ بالکل اصل اپنی فارم میں تھا جی، جو ڈب والے کبوتر ہوتے ہیں۔ تو یہ کبوتر جو ہے وہ جب میں اور بڑے بھائی صاحب ہمارا اکثر جو قصور چکر لگتا رہتا تھا، تو ہم گئے تو یہ کبوتر جو ہے وہ طاہر بھائی سے ہم لوگ ادھر لے آئے جی لاہور، اور اس کے ساتھ پھر ہماری ایک اور بریڈ ہوتی تھی جالدار مگر کبوتروں میں سے ہی پیور فارم میں وہ بنے ہوئے تھے، ان کو شیشناک کبوتر کہتے تھے، وہ بڑے بھائی صاحب کی بریڈ تھی، بہت اچھی بریڈ تھی وہ۔ تو ان میں سے ایک مادہ جو ہے وہ اس کبوتر کے ساتھ لگائی، اور اس کا پہلا بچہ جو ہے وہ نکلا جی، تو وہ پٹھا بنا اور وہ ہمارا اڑنے لگ گیا، اور اس کا نام ہم نے سلارا رکھا جی۔ اس کی ایک بغل جو ہے وہ بالکل سفید تھی، اور باقی جو ہے وہ پر اس کے کالے تھے، اور اسی طرح بالکل جو ڈب والوں کی اکثر جو شکل جو ہوتی ہے تقریباً اسی شکل میں تھا، اور اچھے بڑے سائز کا کبوتر تھا۔ تو وہ جو پنجاب فلائنگ ٹپلرز کلب کا جو غالباً 78 کا اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو یہ 77 کا ہی کپ تھا، تو یہ جو ہے یہ اس میں وہ ماشاءاللہ کوئی 5-17 پہ بیٹھا جی، اور وہ بہت اچھی پرفارمنس رہی، اور غالباً وہ جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن ہماری آئی۔ تو اس میں جو ہے پھر لیٹر آن اس کی ایک اور بہن جو ہے وہ ہم اس کو جالدار پٹھی کہتے تھے، وہ پھر اگلے کپ میں یہ دونوں بہن بھائی یہ جو ہے بہت اچھی انہیں پرفارمنس دی، اور میرا خیال ہے اس دن ٹیمپریچر بھی بہت تھا، یہ 45 سے ابو ہی تھا، تو اس کی بہن جو ہے وہ مجھے ابھی تک بھی یاد ہے کہ وہ 2 بجے کے بعد بیٹھی تھی۔ تو یہ اس میں یہ ہے کہ موجودہ وہی شکل جو پھر اس میں مختلف جو ہے وہ جالدار مگر کبوتر ہمارے پاس چکے تھے، ہمارے والد صاحب کا چودھری علم دین میرے والد صاحب ان کا بڑا اچھا تعلق تھا چچا فیروز مگر سے، اور حاجی محمد سے ہم چچا فیروز مگر کو چچا کہتے تھے، اور یہ انہی سے ہمارے والد صاحب کو کبوتر جو ہے وہ بالکل اوریجنل فارم میں کبوتر جو ہے ہمارے پاس آتے رہے، اور الحمدللہ اب بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے کچھ جو بریڈس ہیں وہ اپنی اصل فارم میں جو ہے وہ نظر آئیں جی۔
تو اس میں یہ ہے کہ وہی یعنی ان میں سے مختلف مادیاں جو ہیں وہ اسی بریڈ میں یا ان میں نر جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے رہے ہیں جی. اور جو موجودہ شکل کے موجودہ جو فارم ہے میرے پاس یہ بالکل موجود ہے جی, اور اسی طرح چلی آ رہی ہے. اور اچھا جن دوستوں کے پاس بھی گئے ہیں انہوں نے اچھی پرفارمنس دی. ایون یہ سندھ میں بھی گئے ہیں جی, اور کے میں بھی گئے ہیں, اور اس طرح آگے جو ہے یہ مختلف دوستوں کے پاس گئے اور انہوں نے اوریجنل میں بھی اچھی پرفارمنس دی, بہت اچھی, اور کراس بریڈ میں بہت اچھی پرفارمنس دی جی. اور آج کل موجودہ بہت سارے جو ہمارے جو لیجنڈ کبوتر پرور دوست ہیں ان کے پاس یہ کراس جو ہے یہ بڑا ایک ہارٹ فیوریٹ کراس ہے, اور یہ بہت اچھے اڑتے ہیں جی. تو مقصد یہ ہے کہ قصور ایک ایسا شہر ہے جس نے کہہ لیں کہ ایک کبوتر پروری کے دنیا میں بہت گراں قدر جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں جی, اور بہت ہی اچھی بریڈز بنائیں. اور اس میں کبوتروں مطلب قصور کے جو ہمارے اساتذہ اکرام جو کہ بزرگ اساتذہ اکرام یا حالیہ دور کے اساتذہ اکرام انہوں نے بہت گراں قدر خدمات اس میں سر انجام دی ہیں. اور ہماری جو موجودہ کبوتر پروری کا جو کہہ لیں کہ عروج جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں یقیناً جو قصور کی بریڈز ہیں ان کا آپ کہہ لیں کہ بڑا ایک کلیدی ایک رول ہے جی. ماشاءاللہ پوری تفصیل سے نعیم بھٹی صاحب نے بتایا ہمارے ناظرین کو. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں ہمیں, ہمارے ناظرین کو, ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ کرتے ہیں. بلکہ مجھے کمنٹس میں بھی لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے مووی اپلوڈ کی کبوتروں کی, تو مجھے ایک میسیج آیا کہ جی ہم ہسٹری جاننا چاہتے ہیں مزید, تو آپ کائنڈلی اس کے بارے میں بھی ویڈیو دوبارہ سے اپلوڈ کریں. تو اب انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین وہ بھی خوش ہو جائیں گے. جی ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں ضرور بتایا کریں, لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, اور سبسکرائب تو لازمی کریں. آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سبسکرائب کرنے سے, ہمیں فائدہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اپنے ہوسٹ اپنے دوست فیصل میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.